آمين. عاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. کل کے درس میں ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ رسولوں پر ایمان لانا یہ 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. یہ 4 امور کو شامل ہے رسولوں پر ایمان لانا. سب سے پہلی چیز تو اس بات کے اوپر ایمان لایا جائے کہ ان کے رسالت یہ برحق ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو چنا تھا اس رسالت کے لیے، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں دنیا میں ان سب کے اوپر ایمان لایا جائے، اور کسی ایک کا انکار سب کا انکار کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین. اور دوسری بات کہ ان رسولوں کے اوپر ایمان لانا جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہم السلام. یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سلسلے میں بھی کل آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ 5 جو ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اولو العزم ہیں. اور اسی طریقے سے اب اگر پوچھا جائے اولو العزم من الرسل کون کون ہیں، تو اس میں ان کا نام، ان 5 کا نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے تو دلیل بھی یاد رکھنی ہوگی. اسی طرح سے ان کے اوپر ایمان لانا، تیسری چیز یعنی جن باتوں کے اوپر ایمان لانے سے رسولوں کے اوپر ایمان لانا مکمل ہوتا ہے، ان میں تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کی تصدیق کرنا. چوتھی چیز یہ ہے کہ ان رسول سے جو رسول ہمارے پاس آئے ان کی شریعت پر عمل کرنا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد تمام رسولوں کی شریعت کو منسوخ سمجھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والرسول ماننا، اور یہ ماننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے پیغمبر اور رسول ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے پیغمبر نہیں ہیں تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے اختلافی معاملات اور نزاعی معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس سے یہ راضی ہو جائیں، اس میں کوئی طرح کی کوئی کمی یا فیصلے کے اوپر کسی طرح کی کوئی کجی نہ مانے، اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ خوشی خوشی اس فیصلے کو قبول جب تک نہ کر لیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور آگے کہا وہ یسلموا تسلیما. ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ مان لیا، لیکن عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ الگ بات ہے. ایسا بھی نہیں چلے گا. وہ یسلموا تسلیما مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ نہ کر لیں. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے اللہ اور رسول کا فیصلہ مان لیا، دل سے مان لیا، لیکن عمل کریں گے یا نہیں کریں گے ہم دیکھ لیں گے، ہم سمجھیں گے عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ایسا سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ فیصلے کے ماننے کا لازمی نتیجہ اس کی زندگی میں یہ آنا چاہیے، لازمی ثمرہ اس کی زندگی میں یہ آنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، فتوے کے اوپر عمل کرے. اسی طرح سے رسولوں کے اوپر اگر آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا اثر مرتب ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے. لیکن اس سے قبل کتاب میں جو چیزیں آپ کے پاس یہاں موجود ہیں ان کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اس کی تبلیغ کے لیے کائنات میں سب سے افضل اور پیدائشی اور اخلاقی اعتبار سے اکمل
اکمل مانے کامل اور مکمل انسانوں کا انتخاب کیا اور انہیں کبیرہ گناہوں سے معصوم اور عیب اور نقائص سے مبرہ بنایا، یعنی ایسے عیب اور ایسا نقص جو ان کے دین کے اندر کمی واقع کرتی ہو اس سے، اور کبیرہ گناہوں سے رسول کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے بشری تقاضے کے مطابق، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وحی کو اپنی امتوں تک پہنچائیں، لہذا وہ باتفاق امت تبلیغ دین میں معصوم ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، دین کے معاملے میں ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے، کس بات کی؟ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور جب کبھی کسی نبی سے کوئی معمولی غلطی سرزد ہوئی، یعنی صغیرہ غلطی جس کی تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے لیے بیان فرما دیا کہ یہ کام ہوا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، آپ نے منع فرما دیا، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اس کی خبر دے دی، انہوں نے اس سے فوراً توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کوئی آدمی اگر گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے گویا کہ اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جو معمولی غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں گویا ان کا وجود ہی نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کی تنبیہ کر دی اور انہوں نے اس سے توبہ اور استغفار بھی کر لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول معصوم ہیں۔ معصوم کس سے ہیں؟ اگر کوئی کہے کیا رسول کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں، کسی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کوئی بھی رسول نہیں کر سکتا۔ کیا تبلیغ دین میں کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، تبلیغ دین میں بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ ہاں، اور دوسرے معاملے میں وہ گناہ جن کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے اس میں ہو سکتا ہے ان سے چوک ہو جائے، ان سے سہو ہو جائے، لیکن اللہ تعالی اس پر بھی ان کو متنبہ کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، اور وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور توبہ اور استغفار کرنے والا آدمی ویسا ہے جیسا کہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چیپٹر سمجھ میں آ گیا؟ تو معصوم کیا مراد ہے؟ چلیں اس کے بعد۔ اب یہ بات کر رہے ہیں سب سے افضل رسول، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا آپ کے سامنے کہ اولو العزم من الرسل کون کون ہیں۔ تو کہتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، کم و بیش 1,24,000 یہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد ہے۔ ان میں سے رسولوں کی تعداد 315 ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100,024 الفا، الرسل من ذلك 315 و 15،
رواہ احمد وصححہ البانی، اس کو امام احمد نے روایت کیا حدیث کو، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات میں جہاں حدیث کی تشریح کی ہے وہاں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول جو ہیں وہ 1,24,000 ہے، اور ان میں سے انبیاء کی یا رسول کی جو تعداد ہے، رسول کی تعداد 315 ہے۔ کتنا ہے؟ 315 ہے، جس کا ذکر یہاں پہ ہو چکا ہے۔ ان میں سے بعض کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ کل آیت پڑھی گئی تھی، رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور وہ کتنے رسول ہیں جی جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آواز نہیں جا رہی ہے؟ 25 24 24 18 ہے استاد، 24 24 کے 25؟ 25 25 استاد۔ 25 ہیں۔ 25 کی دلیل کسی کو معلوم ہے؟ کہاں کہاں ذکر ہوا کسی کو معلوم ہے جی؟ ہاں سورہ انعام میں 18 کے ذکر ہے۔ ہاں، اور 18 کے بعد اور کتنے بچے؟ 7 وہ کہاں کہاں ہیں؟ بولیے، نہیں معلوم ہے؟ سورہ انعام کی وہ آیت، سورہ انعام کی وہ آیت جس میں 18، 83 سے 87 سورہ انعام کی وہ آیت جس میں 18 انبیاء کا ذکر ہے، وہ آیت پوری ذکر یاد کیا ہونی گیا چاہیے، وہ آیت پوری کی پوری یاد ہونی چاہیے۔ لوگ اس کو یاد کیجئے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، گنیے تو، اسحاق و یعقوب دو لوگ، كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ کتنا ہوا جی؟ گنا ہے کسی نے؟ 17 17 ہوا کہ 18 ہوا؟ 17 ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کاؤنٹ کرے۔ کیوں نہیں کاؤنٹ کرے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، گنیے، جی نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دیکھیے آیت بھول گیا ابھی پہ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ کتنا ہوا جی؟ 18 ہوئے۔ 18 پھر اس طرح سے یہ پوری آیت یاد کرنی ہے آپ لوگوں کو۔ اب کون کون بچے؟
सात शोएब अलैहिस्सलाम। हैं? हाँ बोलिए। यस शोएब अलैहिस्सलाम भी। शोएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हारून अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम। बोले हैं। बस अब रुक सालेह जाइए। अलैहिस्सलाम। क्या हो गया? आपको कल क्या करना है? आपको कल यही काम है। कल छुट्टी है ना, एक दिन बल्कि 2 दिन छुट्टी है। सैटरडे को भी ये क्लास नहीं है, नहीं है ना जी? जी सर। जी आज की क्लास नहीं रखी सर। हैं? जी रिवीजन करना रहता सर हाँ। सैटरडे। कल जितने अंबिया हैं उनके आप नामों को लिख करके लेकर के भेजिए मुझे, अपने अपने मॉनिटर को भेजिए, और वो मुझे रिपोर्ट करेंगी कि किसने भेजा और किसने नहीं भेजा है। जी इंशाल्लाह लिखेंगे उस्ताद। उसके बाद के सफ़े में देखिए, सबसे अफजल रसूल, ये आयत सबको याद करनी है, हम बता दे रहे हैं, सबको याद करनी है। ये जिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने किताब में जिक्र फरमाए हैं, उनकी तादाद 25 है। इरशाद बारी है। अब 25 बताने में आप लोगों ने इतना तरद्दुद किया कि इसका मतलब यह है कि आप लोग सबक पढ़ते नहीं हैं। क्लास में जो बंद करते हैं फिर उसको घर में जाकर के उलट के कभी पलट के देखते भी नहीं है। देखा कीजिए रोज, कल हम क्या पढ़ाने वाले हैं उसको घर से पढ़ कर आया कीजिए, तो उससे बात ज्यादा समझ में आएगी। अपने से पढ़ करके आधा समझ जाइएगा, तो हम जब समझाएंगे तो बात पूरे तौर पे जहन नशी हो जाएगी। तो ऐसा करते नहीं है लोग, क्लास में आकर के किताब खोलते हैं, तो उससे क्या होगा? आपका मुस्तवा कमजोर होगा, मालूमात कमजोर होगी, भूल जाइएगा जल्दी। का देखिए इरशाद बारी ताला है, वतिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफउ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ذुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. یہ پوری آیت یاد ہونی چاہیے سب کو، پوری آیت سب کو یاد ہونی چاہیے، جان لیجیے۔ اب اس کے بعد آئیے اولو العزم من الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے جی، پرٹیکولر کسی نبی کا نام لے کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ افضل ہیں وہ افضل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نبی سے افضل ہیں، ایسا نہیں کہے نام لے کر کے۔ ہاں یہ کہے کہ تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کے سامنے یہ بیان کریں، اس کو ایسے سمجھیے، ہم کہیں کہ زید بکر سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بکر کی تھوڑی کمی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ جی 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 ہاں ہو رہی ہے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو یونس ابن متہ کے اوپر فوقیت نہ دو، یہ مت کہا کرو کہ کون افضل ہے کون نہیں ہے۔ ہاں مطلق طور پہ کہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہیں، مطلق۔ لیکن نام لے کر کے عیسیٰ سے افضل ہے، موسیٰ سے افضل ہے، ابراہیم سے افضل ہے، ایسا نہیں کہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی استاد۔ جی، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، اور ان میں سے افضل جو ہیں وہ اولو العزم ہیں، عزم والے، بلند ہمت والے، جنہوں نے اپنے قوم کے ساتھ بڑی پریشانی اور دقت سے زندگی گزاری،
اور جنہوں نے کافی اسٹرگل کیا دین میں تو ان کو اور صبر کیا ان کو اللہ رب العالمین نے ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. یہ وہ پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں، ہے نا. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولو العزم کہا ہے. وہ کون کون ہیں؟ تو وہ 5 لوگ ہیں، 5 انبیاء ہیں کل. نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسا صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے، عالی ہمت بلند مقام اور مرتبہ والے رسولوں نے صبر کیا ہے. آواز میری جا رہی ہے جی آپ لوگوں تک؟ صاف پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے استاد، آ رہی ہے، الحمدللہ آ رہی ہے. یعنی کوئی ڈسٹرب نہیں ہے نا انٹرنیٹ وغیرہ کے حساب سے؟ نہیں. چلیے، یہ یہاں پہ رسولوں کے اوپر ایمان مکمل ہوا. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ یوم الاحد. کتاب ابھی کتنا باقی ہے جی؟ اسباب کا استعمال تک ہے. ہاں تو کتنا باقی ہے؟ 17 pages. کتنا؟ 17 pages. یعنی 17. جی. ٹھیک ہے، چلیں ریکارڈنگ آف کر دیجئے. کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ